مظہر عباس صاحب، آپ اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں کہ ابھی بھی سفارتکاری کی اس میں گنجائش موجود ہے یا اب جنگ ہی فیصلہ کرے گی؟ سفارتکاری تو ہمیشہ جنگ کے دوران بھی چلتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سفارتکاری کبھی ختم ہوتی ہے، اس کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے، وہ غالباً وہ شعر ہے نا کہ جنگ مشرق میں ہو یا کہ مغرب میں، نسل آدم کا خون ہوتا ہے، جنگ اپنی ہو یا پرائی ہو، آدمیت کا خون ہوتا ہے۔ یہ جنگ نہیں بڑھنی چاہیے کیونکہ یہ جنگ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ میرا خیال ہے اس کو جتنی جلدی، اور مجھے حیرانگی یہ ہے کہ ایم او یو سائن ہونے کے بعد اگلا راؤنڈ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو وائلیشن وغیرہ یہ اس کے کافی بعد ہوئی تھی، لیکن ایک بریک سا لگ گیا ایم او یو سائن ہونے کے بعد، پہلا سیشن ہونے کے بعد، اس کے بعد 60 روز کا طے تھا کہ 60 روز کے اندر جو ہے اس پر عمل درآمد اور اس کی جو بھی نیٹی گریٹی ہے اس کو وہ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کوئی سیکنڈ راؤنڈ نہیں ہوا، اور اسی دوران لبنان کی صورتحال خراب ہونی شروع ہو گئی۔ دیکھیں ایران، میں پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں، ایران ایک پرماننٹ سولوشن چاہتا ہے اس کا، اور جب بھی مذاکرات ہو رہے تھے ایم او یو سے پہلے، اس وقت بھی ایران کی پوزیشن تھی کہ یہ نہ ہو کہ ایم او یو سائن ہو جائے، اس کے بعد پھر وائلیشنز شروع ہو جائیں اور پھر جنگ بندی ختم ہو جائے اور پھر جنگ شروع ہو جائے۔ تو اس کا ایک مستقل حل جو ہے وہ، جس میں ایک چیز یہ تھی کہ اسرائیل کو روکا جائے لبنان پہ اٹیک کرنے سے اس طرح کے، اور جو بھی چاہے آبنہ ہرمز ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے۔ وہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو وائلیشنز شروع ہوئیں تو وہ وائلیشن تقریباً جنگ ایم او یو کے ختم ہونے کے قریب آ گئی ہیں، اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب دونوں طرف سے بیانات میں سختی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ گلف بڑھتی ہے تو پھر آپ کو تو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن بہت سے ممالک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رشنز بھی انوالوڈ ہو رہے ہیں، چائنیز بھی انوالوڈ ہو رہے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی جو میڈیشن ہے اس میں اور زیادہ میرا خیال ہے تیزی آنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ عرب اسٹیٹس اور ایران کے درمیان کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ میں پہنچنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اسرائیل کے مقاصد تو پورے ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ایران کو بھی نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا ایران کا، اور شاید لانگ ٹرم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نقصان ہو۔ تو اس وقت ہم بالکل ایک ایسی سچویشن میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایم او یو ہے لیکن ایم او یو نظر نہیں آ رہا، جنگ بندی ہے لیکن جنگ بندی نظر نہیں آ رہی۔ یہ صورتحال ایسی ہے کہ جو سب کے لیے آپ دیکھیں نا، ابھی پاکستان میں بھی ہمارا شاید اگلا سوال بھی یہی ہے کہ جو پیٹرول کی پرائسز کی صورتحال ہے وہ کتنی سنگین ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، جب اگلا سوال ہوگا تو اس پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت سچویشن والیٹائل ہے، بہت ہی صورتحال نازک ہے، اور جتنی جلدی یہ معاملات سنبھلیں اور سنبھالے جائیں اتنا بہتر ہے، ورنہ یہ جنگ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ سید محمد علی صاحب، ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے، یو ایس عہدیداران نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے براہ راست ایک بیلسٹک میزائل داغا ہے سعودی عرب کے اوپر۔ اس سے متعلق متضاد اطلاعات بھی آ رہی ہیں، آپ کے پاس اس سے متعلق کیا اطلاع ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ایران متربع کرنے کے باوجود کیوں یہ 4-5 مہینے کے بعد اب براہ راست سعودی عرب کو نشانہ بنا رہا ہے؟ دیکھیں، جو مستند امریکی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور اس میں این پی آر بھی شامل ہے، نیو یارک ٹائمز بھی شامل ہے، اے پی بھی شامل ہے، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ امریکہ کا جو ملٹری بیس ہے سعودی عرب کے اندر اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ البتہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب وہ بیس آپریشنل شاید نہیں ہے، اور امریکہ اس کو دیگر ممالک کے جو میجر بیسز ہیں امریکہ کے، جس میں کویت میں تقریباً 13 سے 14 ہزار امریکی فوجی اس وقت موجود ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ العدید ایئر بیس جو ہے سب سے بڑا بیس ہے قطر میں، وہاں تقریباً 10,000 کے قریب امریکی افواج موجود ہیں۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کویت کے اوپر، بٹ سر یہ 4-5 مہینے بعد سعودی عرب کو کیوں براہ راست نشانہ بنا رہا ہے؟ لیکن اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے، صرف ایک جملہ کہتا چلوں جس کے حوالے سے ابھی بات بھی ہوئی، اس کو واضح کرنا ضروری ہے کہ امریکہ کے صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے
اور وارن بھی کیا ہے، اور یہ جو ٹارگیٹنگ پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے ایران کے اندر دیکھی ہے وہ صرف فوجی اہداف تک محدود نہیں ہے، اس میں ان کے پلانٹس، ان کے بریجز، ان کے پاور پلانٹس، ان سب کو، ریلوے جنکشنز، ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس کو سویلین انفراسٹرکچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عالمی قانون کی خلاف ورزی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اسٹریٹجی کی لینگویج میں کاؤنٹر ویلیو ٹارگیٹنگ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد دشمن کی فوجی استعداد کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ عوام کے اوپر اتنی تکالیف ڈالنا ہوتا ہے کہ وہ خود عوام اٹھ کھڑی ہو اور اپنی حکومت پر بوجھ ڈالے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے کہ ہمیں مزید تباہی سے بچائیں، تو اس کو کاؤنٹر ویلیو ٹارگیٹنگ کہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایران کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے اس میں زیادہ تر جو ہے امریکی بیسز اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ایران البتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے سویلین ٹارگیٹس، انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا جاتا ہے تو پھر مڈل ایسٹ کے جو مراکز ہیں ان کو بھی وہ ہٹ کریں گے۔ ہم صرف دعا کرتے ہیں کہ معاملات یہاں تک پہنچیں۔ ایسکلیشن تو ہو رہی ہے لیکن ڈی ایسکلیشن کی ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں اور ڈی ایسکلیشن کی ایفرٹس رنگ لائیں۔